أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. یہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو حکم فرما رہے ہیں. یہ دین جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے. زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں وہ ذات جس نے دین عطا فرمایا ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فرمائی. نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنی ہے، روزے کا وقت آ جائے تو روزہ رکھنا ہے. ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ اپنے وقت پر ادا کرنی. اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے معاشرے میں کہ دو مسلمان جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، تو ان کا تماشا نہیں دیکھتے رہنا، ان کی صلح کروانی. جو لوگ بااثر ہوں صلح وہی کروا سکتے ہیں. یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور ان کی صلح کروا دیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شک سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، جزیرہ عرب میں ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، ہر طرف لڑائیاں. مختلف قبائل میں تھوڑی تھوڑی بات پر لڑ پڑتے. ایک آدمی کسی چشمے پہ اپنی بکریاں لے کر آیا ہے، دوسرا بھی لے کر آیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے پہلے پانی پلانا ہے، دوسرے نے کہا میں نے پلانا ہے. وہ آپس میں لڑے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کو بلا لیا، جنگ شروع ہو گئی. سال ہر سال تک جنگ جاری رہتی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کی تربیت شروع کی، وہ دلوں میں حسد کے، عناد کے، بغض کے شعلے بھڑکتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دلوں میں آپس میں محبت بھر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات بھی نازل فرمائی ہیں لڑائی کو ختم کرنے کی، اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے بارے میں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں. ہم چند حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بھی بھائی ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، اللہ سب کا خالق ہے. جس طرح ماں باپ ایک ہے، اسی طرح سب سے اہم رشتہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ ایک ہے، اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، لہذا ایک خدا کو ماننے والے وہ بھی بھائی ہیں. اللہ نے فرمایا ایک نبی کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، ان کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ کسی ظالم کے سپرد اس کو کرتا ہے. اس پر خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی ظالم کے سپرد بھی اس پر نہیں کرتا. کوئی ظالم اس پر دسترازی کرے تو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ.
اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے پس پشت دعا کرے، یعنی وہ سامنے موجود نہیں ہے، یہ بندہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کی بیماری دور کر دے، یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے، یا اللہ اس کو صحت و سلامتی عطا کر دے۔ جب مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے اس وقت جب وہ موجود نہیں ہوتا ہے اس کے پاس، اس وقت دعا کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اس کی دعا پر آمین کہنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جیسا تو اس کے لیے مانگ رہا ہے، اس کے لیے صحت مانگ رہا ہے، تجھے بھی اللہ صحت عطا فرمائے۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کا بھلا کرنا، بھلا سوچنا اتنا مفید ہے کہ اللہ پاک کا لطف و کرم ہو جاتا ہے اس پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمانوں کی آپس میں مل کر رہنے کی مثال اس طرح جیسے دو دیواریں، ایک دیوار اس طرف ہے، ایک اس طرف سے آ رہی، ایک اس طرف سے۔ تو ایک دیوار ہو، جب ہوا کا جھونکا آئے تیز اور ہوا کو دھکا لگے تو گر جائے گی، جب ان کی اینٹیں ایک دوسرے میں پھنسا دی جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بن جائیں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے دیوار ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ مسلمانوں کا مل کے رہنا اسی طرح کہ وہ اگر مل کے رہیں گے تو ان کو کوئی طاقت بھی گرا نہیں سکتی۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، طاقتور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔